اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینات من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیج دو۔ سورۃ الاعراف آیہ 105۔ یعنی جب اس عظیم ہستی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس پر جھوٹ نہ باندھوں اور اس پر وہی بات کہوں جو حق ہے اور سچ ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کے علاوہ اور کچھ کہوں تو مجھے ایسے پکڑ لے جیسے کہ غلبہ رکھنے والا پکڑتا ہے، اس لیے آپ لوگ میری بات سنیں اور میری اطاعت کریں۔ قد جئتکم ببینات من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کس بنیاد پر کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کے مطالبے سے قبل یہ واضح کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل اور معجزات لے کر آیا ہوں، اس لیے ان پر واجب ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ان کی اتباع کریں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں تاکہ میں انہیں لے کر شام چلا جاؤں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، اور وہاں ان کے آبا کے گھر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ اس بنیاد پر کیا کہ میں کائنات کے رب کا رسول ہوں، اس لیے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ قال ان کنت جئت بآیات فأت بها ان کنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ سورۃ الاعراف آیہ 106۔ فرعون نے معجزات کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں اور جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ فرعون نے یہ مطالبہ اس لیے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہوا اکھڑ جائے اور پھر ان کے لیے خطرہ نہ رہے۔ وَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ظاہر اژدہا تھی۔ سورۃ الاعراف آیہ 107۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ایسا سانپ بنا تھا کہ عصا کی حقیقت بدل گئی، اب وہ جیتا جاگتا سانپ تھا اور لوگ کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ سورۃ الاعراف آیہ 108۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بیماری کی وجہ سے نہیں، سفیدی کی وجہ سے چمکا تھا، جیسے بجلی کے کمکمے روشن ہو جائیں۔ رب العزت نے فرمایا ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً نافرمان لوگ تھے۔ سورۃ النمل آیہ 12۔ یہ تو بڑے معجزات موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، تعلیم اور صداقت پر دلیل تھے۔ وہ رب العالمین کی جانب سے رسول ہیں، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے پاس جتنے بھی معجزات آ جائیں وہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ وہ بڑا عذاب نہ دیکھ لیں۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے۔ سورۃ الاعراف آیہ 109۔ قوم فرعون کے سرداروں کو معجزات نے حیران و ششدر کر دیا، مگر وہ ایمان نہ لائے اور معجزات کو غلط قرار دینے کے لیے تاویلیں تلاش کرنے لگے۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے معجزات کو کیوں تسلیم نہ کیا؟
اگر فرعون اور اس کے سردار معجزات کو تسلیم کر لیتے تو فرعون کے اقتدار کا جو جواز تھا ختم ہو جاتا۔ اگر سردار معجزات کو تسلیم کر لیتے تو فرعون نے عہدے انہیں عطا کیے تھے وہ عہدے ختم ہو جاتے۔ اپنے اقتدار کے لیے فرعون اور اس کے سرداروں نے معجزات کو تسلیم نہیں کیا۔ ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ شخص ضرور بہت بڑا جادوگر ہے۔ تمام قوم فرعون کے سرداروں نے معجزات کو باطل قرار دیا کہ یہ جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر قرار دیا۔ فرعون اور ان کے سرداروں نے اللہ کی نشانیوں کو جادو کیوں قرار دیا؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حق کے پیغام کو ٹیڑھا کرنے کے لیے کہا کہ یہ جادوگری ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے بھی کہی گئی تاکہ لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت ختم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت دے، جو بھی ہم قصہ پڑھیں اس میں سے اپنے لیے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اور ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح ہمارے ارد گرد جو معجزات ہیں، ہمارے ارد گرد جو نشانیاں ہیں، کیا ہم اس کو دیکھ کر اللہ کی طرف پلٹ آئے ہیں یا ہم پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزر رہی ہے، صراط مستقیم پر ہے، یا اپنی من مرضی کی زندگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور اس پر استقامت حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔